کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو بھی خلاصہ پیش کریں گے، باقی پھر انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. میں آغاز میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈپارٹمنٹ کا اور محترم چیئرمین صاحب کا، اور ان سے پہلے چیئرمین ڈاکٹر سہیل فاروقی صاحب کے وقت میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور اسی طرح سے جو ڈپارٹمنٹ کے تمام اہلکار ہیں ان کا محترم ڈاکٹر شہباز صاحب کا شکریہ. انہوں نے شروع سے لے کے پڑھایا بھی ہمیں اس وقت کے دوران میں، اور بعد میں رہنمائی مہیا کرتے ہیں. اور جب یہ چیئرمین بنے تو پھر مینجمنٹ کے معاملات میں ان کا تعاون یہاں تک ہم پہنچے ہیں. ان کا بہت شکریہ. سپروائزر صاحب ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب پہلے دن سے ہی ایز اے ٹیچر اور پھر ایز اے سپروائزر بہت شفقت کا معاملہ کرتے رہے. ان کا ہی میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جہاں تک اس موضوع کا تعلق ہے تو برِ صغیر کے تفسیری ادب میں مغربی افکار کے رد و قبول کا رجحان ایک تجزیاتی مطالعہ ہے. The trend of acceptance and rejection of Western thoughts in tafsir literature of the subcontinent and analytical study. اس ٹاپک کو 5 ابواب کے اندر اور چیپٹرز میں تقسیم کیا گیا تھا، جس میں ہر ایک کی الگ سے سب چیپٹر تھے. پہلا چیپٹر جو ہے وہ برِ صغیر کا تفسیری ادب، اس کے تعارف اور خصائص ہیں ان منتخب تفاسیر کے جو اس تھیسس کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا تھا. باب 2 مغربی افکار کے فکری اساس پر ہے کہ مغربی فکر وہ کہاں سے اٹھی ہے اور اب تک کیسے پہنچی. باب سوم جو ہے وہ مغربی سیاسی افکار اور برِ صغیر کا تفسیری ادب اس موضوع پر ہے. جو اس کے سیاسی افکار تھے اس پہ بات کی گئی. باب چہارم مغربی معاشی افکار اور برِ صغیر کا تفسیری ادب، اکنامکس سے متعلقہ جتنی باتیں تھیں جو منتخب کی گئیں وہ ان پہ اس پہ بحث ہے. اور 5واں باب جو ہے مغربی معاشرتی افکار جو متعین کیے گئے تھے ان کا جائزہ لیا گیا ہے، جو متعین تفاسیر تھی ان کی روشنی میں. پہلا چیپٹر جو ہے اس کے 5 فصول تھیں، اور ان 5 فصول کے اندر وہ 5 تفاسیر جو متعین کی گئی ان کا ذکر ہے، اور ان کے تعارف بھی پیش کیا گیا ہے، ان کے خصائص بھی اور تفسیر رجحان کو بھی اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے. پہلی تفسیر تھی تحسین القرآن مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمہ اللہ، ان سے متعلقہ. دوسری تفہیم القرآن ہے سید ابوالعلا مودودی کی، اور پھر تفسیر ماجدی ہے. یہ تفسیر ماجدی دونوں ہی شامل کی تھی، اردو بھی اور انگلش بھی، اس لیے کہ یہ دونوں تفاسیر جو ہیں ایک دوسرے کی ٹرانسلیشن نہیں ہے، بلکہ اس کا ٹوٹلی مٹیریل الگ ہے اور دوسرے اردو کا ٹوٹلی مٹیریل الگ ہے. اور ویسٹرن تھاٹ کے اوپر خاص طور پر انگلش میں بھی خاصا مٹیریل موجود تھا، تو اس کو بھی بیچ میں شامل کیا گیا. مطالب الفرقان غلام محمد پرویز کی تفسیر ہے، اور تفسیر القرآن سر سید احمد خان ان کی تفسیر ہے. یہ 5 تفاسیر متعین کی گئی تھی جن میں معاشی، معاشرتی اور جو مختلف افکار تھے سیاسی، ان کا جائزہ پیش کیا گیا. باب دوم جو ہے مغربی افکار کی فکری اساس سے متعلق تھا. اس میں بنیادی طور پر ماضی میں بہت بعید میں جا کے یونانی اور رومی تہذیب جو کہ موجودہ ویسٹ کے بیسس کے اندر موجود ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر ان کے افکار جو ہیں ان کا موجودہ مغرب کے اوپر جو اثرات مرتب ہوئے ہیں اس کے ذکر. باب سوم جو ہے وہ مغربی سیاسی افکار ہیں. یہ مغربی سیاسی افکار جو تھے اس میں 3 تھاٹس کو منتخب کیا گیا تھا. پہلی تھاٹ جو ہے وہ سیکولرزم سے متعلقہ تھی، دوسری پھر قومیت و وطنیت سے متعلق، اور آخری والی اس کا تعلق جمہوریت کے ساتھ تھا. سیکولرزم جو ہے اس کے دیکھا گیا پہلی مبحث جو اس فصل کے تحت بنائی گئی وہ اس کے معنی اور مفاہیم کے اوپر تھی کہ اس کا کیا میننگ ہے، اور پھر اس کے بعد مبحث 2 میں اس کا تفسیر القرآن، اور پھر تفہیم، اور پھر تفسیر ماجدی، اور
پھر مطالب الفرقان اور پھر مبحث ششم میں اس کا جائزہ جو ہے وہ تفسیر القرآن سر سید اس کی روشنی میں ہے کہ کس تفسیر نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے اور کس نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، یا اگر پارشلی کوئی ڈسکشن اس میں ہے تو اس کو بھی اس طرح سے دیکھا گیا۔ فصل دوم جو ہے قومیت و وطنیت سے متعلقہ ہے اور اس کے بھی مبحث اول میں اس کے معنی کو ڈیفائن کیا گیا ہے، اور پھر باقی فصول کے اندر جو ہے وہ مختلف تفاسیر کی روشنی میں اسے دیکھا گیا ہے کہ ایکسیپٹنس اور ریجیکشن کے جو ٹرینڈس تھے وہ کیا رہے ہیں۔ آخری فصل جو اس چیپٹر کی تھی اس میں جمہوریت کو ڈسکس کیا گیا ہے، اس کا بھی سب سے پہلے معنی مفہوم کو متعین کیا گیا اور اس کے بعد پھر ساری تفاسیر کی روشنی میں اس کو دیکھا گیا۔ چوتھا چیپٹر جو ہے وہ مغربی معاشی افکار سے متعلقہ تھا اور اس میں دو چیزوں کو منتخب کیا گیا، ایک سرمایہ دارانہ نظام تھا کیپٹلزم اور دوسرا اشتراکیت تھا کمیونزم۔ اس کے حوالے سے بات اس میں کی گئی۔ پہلی فصل کے اندر سرمایہ دارانہ نظام اس کو لیا گیا ہے اور مبحث اول میں اس کا تعارف پیش کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر اسی سرمایہ دارانہ نظام کا جائزہ جو ہے وہ مختلف تفاسیر جو متعین کی گئی تھی ان کی روشنی میں یہاں لیا گیا ہے۔ فصل دوم اس کا تعلق اشتراکیت کے ساتھ ہے اور اشتراکیت کا بھی معنی مفہوم متعین کرنے کے بعد جو منتخب شدہ تفاسیر تھیں اس کی روشنی میں اس کی ایکسیپٹنس اور ریجیکشن کو دیکھا گیا۔ معاشرتی افکار میں 3 پوائنٹس ڈسکس کیے گئے تھے اور 3 اس کی فصول بنائیں گی۔ سب سے پہلے لڑکی کی نصف میراث سے متعلقہ گفتگو تھی اور تمام تفاسیر میں دیکھا گیا اس سے متعلقہ۔ پھر مالی معاملات میں عورت کی نصف گواہی اور پھر یک زوجگی کا جو تصور ہے مغرب کے ہاں اور مختلف تفاسیر میں اس کو اس طرح سے لیا گیا ہے، اس کو زیر بحث لایا گیا۔ یہ وہی والی عورت کی جو نصف میراث ہے اس کے اوپر بات ہے، اور پھر فصل دوم میں مالی معاملات میں عورت کی جو نصف شہادت ہے ان کو ڈسکس کیا گیا، اور پھر فصل سوم میں یک زوجی کا جو تصور ہے اس کے اوپر بات کی گئی ہے اور مختلف جو تفاسیر ہیں ان میں اس کو دیکھا گیا۔ یہ کل 5 چیپٹرز کے اوپر مشتمل تھا اور اس کے اندر جو ڈسکشن کرنے کے بعد نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں وہ میں پوائنٹس کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تفسیر القرآن جو مولانا عبدالرحمن کیلانی ان کی تفسیر ہے، یہ تفسیر بالمعصور کی ایک نمائندہ تفسیر ہے، اور خاص طور پر جو ہمارے ٹاپک سے متعلقہ بات ہے وہ یہ کہ یہ ایک ایسی تفسیر ہے جس میں مغربیت اور جدیدیت کے مسائل کو بہت اچھی طرح ڈسکس کیا گیا ہے۔ مودودی ان کی جو تفسیر تفہیم القرآن ہے اور جو جدید طبقہ ہے ان کے لیے وہ مفاہیم جو قرآن مجید کے ہیں ان کو پیش کرنے میں اس کا بہت اہم کردار ہے، اور مغربی افکار پر فکر اسلامی کو سید صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ تفسیر ماجدی یہ مولانا کا ایک بہت واضح کرتی ہے وسعت مطالعہ، 20 نہیں سینکڑوں ایسے سورسز ہیں جو انہوں نے ان کو دیکھا ہے، اور خاص طور پر یہودیت اور عیسائیت کے اصل مصادر تک بھی انہوں نے رسائی حاصل کی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ رہی کہ یہ خود ایک انگلش کے آدمی تھے اور پہلے اپنے دور میں اس طرح دین سے کچھ پیچھے بھی ہٹ کے کہ اپنے آپ کو ریشنلسٹ لکھنے لگے مسلم لکھنے کی بجائے، لیکن 8-10 سال کے بعد ان کی جب کنورسیشن مختلف لوگوں سے ہوئی تو یہ واپس ہوئے اور پھر انہوں نے ویسٹ کے اوپر بہت کچھ لکھا، پھر ان کی جو تفاسیر ہیں اور دیگر بھی ان کی چیزیں وہ بہت اہم اس حوالے سے ہیں، جو کہ ادیب تھے بہت اونچے پائے کہ اخبار میں بھی ان کا اپنا نکلتا رہا، تو ادیبانہ انداز بالکل ایک منفرد ہے ان کی تفسیر میں۔ سر سید احمد خان اور غلام احمد پرویز دونوں کی جو تفاسیر ہیں اس کو دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ تہذیب مغرب جو ہے اس کے پر اثرات ہیں اور مغربی فکر پر ان کی تحریر میں مرغوبیت ظاہر ہوتی ہے۔ سر سید کے ہاں جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں ان کا بہت زیادہ اثر ہے، جبکہ پرویز کے ہاں اشتراکیت کے ساتھ موافقت نظر آتی ہے۔ مغربی تہذیب در حقیقت تہذیب یونان اور روم کا ہی نیا مظہر ہے، اور موجودہ مغرب کے اساس میں قدیم تہذیبوں کے افکار و نظریات موجود ہیں۔ یہ ہمارا دوسرا چیپٹر ہے جس کے نتائج میں عرض کر رہا ہوں۔ یونانی اور رومی اور مغربی افکار سب ہی کی
وحی کی رہنمائی کے بغیر محض فکر انسانی کی تخلیق ہے. یعنی جتنی بھی یہ فکر ہے ویسٹ کی، اس کی جو ہے اگر ایک سنگل ورڈ میں اس کو ڈیفائن کیا جائے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہیومنلی جو بھی سوچا گیا وہ، جبکہ اس کے مقابلے میں جو اسلامی فکر ہے وہ وحی کے اوپر بیس کرتی ہے. بلکہ مغربی فکر کے بارے میں موجودہ وقت میں جو پڑھا گیا اس میں یہ بھی محسوس ہوتا ہے بہت واضح طور پر کہ صرف انسانی عقل ہی اس کی بیس میں نہیں ہے، بلکہ انسانی خواہشات نے بہت زیادہ عقل کو دبا لی، اور خواہشات ہی شاید عقل کے طور پر ان کو پیش کیا جا رہا ہے. ہمارا نیکسٹ چیپٹر تھا تیسرا، سیاسی افکار سے متعلقہ ہم نے جائزہ لینا تھا. اس میں سب سے پہلا سیکولرزم سے متعلقہ تھا. تو 3 مفسرین مولانا کیلانی، سید مودودی، مولانا عبدالمجید دریابادی کے ہاں سیکولرزم کی فکر جو مذہب کو ذاتی زندگی تک محدود کرتی ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے ایک طرح سے کہ سیکولرزم مذہب کا انکاری نہیں ہے، بلکہ ہر مذہب کو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کو یہ حیثیت نہیں دیتا کہ وہ اسٹیٹ کو ڈومینیٹ کرے، اسٹیٹ کے اوپر آ جائے، اسٹیٹ اپنے طور پر چلے، اور مذہب اگر کوئی ایز اے پرائیویٹ افیئر آف ونس لائف اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کو دیکھے. تو یہ پہلے تینوں مفسرین جو ہیں ان کے ہاں سیکولرزم کی یہ فکر یہ قابل قبول نہیں ہے. وہ مذہب کو ایک ایز اے کوڈ آف لائف دیکھنا چاہتے ہیں جو پولیٹکس میں بھی ہو، اکنامکس میں بھی ہو، اور ہر واک آف لائف زندگی کی جو ہے اس میں وہ پریویل کرے. پرویز جو ہے وہ کتاب الہی کا حکومتی نفاذ چاہتے ہیں اور بھرپور طریقے سے اس کا نفاذ چاہتے ہیں اور بڑے شد و مت کے ساتھ. لیکن جو فرق آتا ہے پرویز کا اور سر سید کا، جیسے کہ اس کے اندر ذکر بھی کیا گیا ہے پہلے تینوں مفسرین سے، وہ یہ ہے کہ پرویز کے ہاں جو قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن ہے، اس کے جو رولز ہیں وہ اس کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ وہ کئی ایک مقامات پر خدائی تعلیمات کی بجائے ایک انسانی فکر ہی نظر آتی ہے. تو اگر یوں کہا جائے کہ یہ پرویز کے اپنے جو تفسیری نکات ہیں ان کا اور سر سید کے تفسیری نکات کا اگر اسٹیٹ کے لیول کے اوپر اطلاق ہو بھی جائے تو وہ بھی ایک طرح سے سیکولرزم کی ایک نئی قسم ہوگی، چونکہ وہ ہیومنلی اس کو جو آئیڈیاز ہیں سارے وہی بہت زیادہ ان کو پریویل کیا گیا ہے اور انہی کا یہ ایک طرح سے نفاذ سمجھا جائے. قومیت یہ ہماری نیکسٹ سب چیپٹر تھا. اس کے حوالے سے مولانا کیلانی، سید مودودی اور مولانا عبدالمجید دریابادی اس فکر کو اسلامی تناظروں میں غلط سمجھتے ہیں. وہ نیشنلزم اور قومیت جس کی بیس کبھی تو زبان بنتی ہے، کبھی رنگ بنتا ہے اور کبھی علاقہ بنتا ہے، بلکہ ان کے ہاں یہ ہے کہ ان کے ہاں دین اسلام میں قوم کی بجائے ملت کا تصور ہے کہ ہر درست عقیدہ شخص اس کا رکن بن سکتا ہے اگرچہ وہ کسی بھی قوم سے ہو. غلام محمد پرویز کا قومی وطنیت سے متعلق نظریہ بھی مذکورہ مفسرین کی طرح ہی ہے، یعنی وہ بھی ایک ملت اور ایک پورے انسانیت کو ایک ہی شکل میں دکھنا چاہتے ہیں. لیکن جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ البتہ کتاب الہی اور اس کے تفسیری اصول اور ان کی بنیاد پر کی جانے والی موصوف کی تشریحات ان کو مذکورہ مفسرین سے الگ کرتے ہیں. تو یہ ایک ڈفرنس ہے. جب اس کی تشریحات میں جاتے ہیں تو وہ الہامی تشریحات کی بجائے بہت ساری انسانی فکر اس میں ایڈ ہوتی ہے. سر سید کے ہاں نیشنلزم کا جو تصور ہے وہ بالکل ایک مختلف ہے، اور وہ چونکہ برٹش گورنمنٹ کے تحت ہی رہے ہیں بہت وقت تک، اور انہوں نے مسلمانوں کے ایک الگ شناخت کی بجائے اس بات پہ اسٹریس کرتے رہے ہیں کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو اکٹھا رہنا چاہیے، اور وہ اس بات پہ کہتے رہے ہیں کہ ان کا مذہب اگرچہ الگ الگ ہو لیکن چونکہ سارے ہندوستانی ہیں تو اس لیے ان کو ہندوستانی قوم کی شکل میں آنا چاہیے سامنے. اگرچہ لفظ نیشنلزم کے اوپر ان کے ہاں تفسیر میں بحث نظر نہیں ہے، لیکن ان کی یہ تھاٹ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ شاید جو امت کا تصور ہے ان کے ہاں قوم کا تصور زمین کے خطے پہ بیس کرتا ہے، کیونکہ وہ ہندو مسلم کمیونٹی کو اور یونٹی کو دیکھنا چاہتے تھے. نیکسٹ جو ہمارا سیاسی فکر میں نیکسٹ تھاٹ ہے وہ جمہوریت کی تھاٹ ہے، جیسے کہ یہاں اس کا ذکر ہے. مولانا کیلانی، سید مودودی اور دریابادی اور پرویز، ان سب کی اس میں رائے یہی ہے کہ یہ ایک ایسی فکر ہے جس کو اسلامی طور پر اور تفاسیر کی روشنی میں قبول نہیں کیا جا سکتا. اس کی بنیادی 2 وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے اقتدار اعلیٰ کا عوام کے پاس ہونا، اور دوسری وجہ حق و باطل کا معیار عوامی اکثریت رائے کو دے دینا. تو یہ چاروں کے ہاں یہ بیس جو بنتی ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے.
لیکن فرق پھر پرویز کے ہاں جو آتا ہے وہ یہی کہ اگرچہ وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ حق و باطل کا معیار وہ انسانی اکثریت رائے کو نہیں دیا جا سکتا، لیکن اس کے ساتھ ہی جو تشریحات ہیں ان میں انسانی عقل کا شامل ہونا اور فکر کو سب سے زیادہ اہمیت دینا، اور پھر تشریحات کو جو ہے وہ خود سے انسانی فکر کے ساتھ اس کو آگے سے ڈیفائن کرنا، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ان کو فرق کرتی ہیں۔ تشریحات کا ان کے ہاں پورا اختیار جو ہے وہ جیسے میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں مرکز ملت کو وہ دیتے ہیں، بلکہ پرویز اس حد تک چلتے ہیں کہ مرکز ملت جہاں بھی اطیع اللہ و اطیع رسول کا ذکر ہے تو اطیع رسول سے مراد مرکز ملت ہے۔ رسول اللہ کے دور میں رسول اللہ تھے، اور آج کے دور میں جو بھی ایک تمام انسانیت کو اکٹھا کر کے گورنمنٹ بنے گی تو وہ مرکز ملت ہوگی، اور وہی قرآنی تشریحات کی مجاز ہے، اصل میں شارع ہوگا۔ مولانا کیلانی، سید مودودی، مولانا دریابادی، نجی ملکی، یہ ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہے جو ڈسکس کر رہا ہے کیپٹلزم کو، سرمایہ دارانہ نظام۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ مولانا کیلانی، سید مودودی اور مولانا دریابادی نجی ملکیت دولت فاضلہ رکھنے کے قائل۔ جو کیپٹلزم ہے اس کی اگر بنیادی دو خصائص ذکر کیے جائیں تو وہ یہ ہے کہ پرسنل بلانگنگز انسان اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اس کا مجاز ہے، اور دولت فاضلہ جو ہے بچی ہوئی دولت وہ اپنے پاس رکھے۔ لیکن اس میں جو فرق ہے، لیکن ان کے ہاں شرط مال کے کسب و صرف میں شرعی اصولوں کی پاسداری ہے، یعنی مولانا کیلانی، سید مودودی اور مولانا دریابادی جو کیپٹلزم کا ویسٹرن تھاٹ کا تصور ہے ان میں دو باتوں کو تو ایکسپٹ کرتے ہیں، یعنی انسان نجی ملکیت بھی رکھ سکتا ہے اور دولت فاضلہ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن چونکہ کیپٹلزم کے اندر اوپن ہے، جیسے مرضی کمائے اور جتنا مرضی رکھے اور جیسے مرضی خرچ کرے، تو یہ مفسرین اس پر پابندیاں عائد کرتے ہیں کہ کمانا بھی شرعی اصولوں کے مطابق ہے اور خرچ بھی شرعی اصولوں کے مطابق کرنا ہے۔ یہ کسب و صرف اگر شرعی اصولوں کے مطابق ہو، پھر اگر رقم بچ جائے تو وہ یقیناً رکھنا درست ہے اور وہ غلط نہیں ہے۔ نظام سرمایہ داری ایک فرد کو کسب و صرف کے اصول و ضوابط میں کسی بھی لاوی پابندی سے آزاد کرتا ہے، یہ سرمایہ داری کی فکر ہے۔ پرویز جو ہے ان کے ہاں نجی ملکیت اور دولت فاضلہ رکھنے کے مخالفین میں سے ہیں، وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں صرف ضرورت کی چیز ہو، اس کے علاوہ ہر چیز وہ دے دی جائے، اور سوشلزم کا جو کنسیپٹ ہے کہ وہ اسٹیٹ اس کو اپنے پاس رکھے۔ سر سید کے بارے میں یہاں یہ لکھا گیا کہ سر سید کا نظام سرمایہ داری کی طرف قبولیت کا رجحان غالب نظر آتا ہے، اگرچہ ان کی تفسیر میں اس کی تفصیلی مباحث نظر نہیں آئی۔ مولانا کیلانی، سید مودودی، مولانا دریابادی کا نظام اشتراکیت کے عدم قبولیت پائی جاتی ہے۔ نظام اشتراکیت کیپٹلزم سے دوسری جانب کھڑا ہے۔ کیپٹلزم میں ذاتی ملکیت بھی ہے اور دولت فاضلہ بھی رکھی جا سکتی ہے، جبکہ سوشلزم کے اندر جو ہے اشتراکیت میں تمام طرح کے اموال اور اس کی اور مینز یا سورسز آف دا انکم، فیکٹریز ہیں، زمین ہے، باقی چیزیں ہیں، وہ بھی ساری کی ساری اسٹیٹ کے پاس ہوں اور کام کرنے والوں کو ان کی بنیادی ضرورت کے مطابق پے کیا جائے۔ تو مولانا کیلانی اور سید مودودی اور مولانا دریابادی جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ اسلام کے مخالف میں ہے۔ سر سید کے یہاں اشتراکیت کی بحث نہیں ہے، ویسے بھی سر سید کی وفات انقلاب روس سے قبل کی ہے، تو وہاں پر یہ بحث موجود نہیں تھی۔ نیکسٹ جو ہے ہمارا معاشرتی فکر سے متعلقہ بات ہے، وہ مولانا کیلانی، سید مودودی، مولانا دریابادی بیٹی کی نصف میراث کے قائل ہیں، اور پرویز کے ہاں بھی لڑکی کی میراث نصف ہی ہے، یہ بھی وہاں ایکسیپٹیبل ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ نصف میراث ہونی چاہیے۔ لیکن جو ایک ڈفرنس ہے پرویز کے ہاں اور ان تینوں مفسرین کے ہاں وہ یہ ہے، موصوف کے ہاں فوت ہونے والے کے لیے وارث اور غیر وارث شخص کے لیے وصیت کرنے کا صرف حق ہی حاصل نہیں بلکہ وصیت کرنا فرض بھی ہے۔ جو آیت وصیت تھی وہ یہ پہلے مفسرین کے ہاں منسوخ ہو چکی ہے اور اس کو آیت میراث نے لے لیا ہے، لیکن پرویز اس کو فرض سمجھتے ہیں، اور جو آیت میراث ہے موصوف کے نزدیک آیت میراث کے تحت ترکہ کی تقسیم صرف وصیت کی عدم موجودگی میں ہی ہے، ویسے نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ گویا اصل اہمیت تو وصیت کو ہے، جبکہ تقسیم وراثت کے شرعی اصول ثانی۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ وہ مانتے تو ہیں کہ لڑکی کو آدھا حصہ ملے گا، لیکن جب وصیت اصل ہو گئی اور آیت میراث بعد میں چلی گئی تو حقیقتاً دیکھا جائے یا عملاً دیکھا جائے تو شاید وہ آدھا حصہ ملنا
وہ ختم ہی تقریباً ہو کے رہ جاتا ہے. وصیت کرنے والا جو بھی وصیت کر دے تو اکارڈنگلی اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. مفسرین مذکور وصیت کی فکر پرویز سے متفق نہیں ہے. سر سید کے ہاں جو نصف میراث سے متعلقہ آیات ہیں میراث سے ان کے اوپر اس ضمن میں انہوں نے بحث بالکل بھی نہیں کی ہے. نیکسٹ ہمارا آخری سے پہلے والی جو بات ہے اس کے بعد آخری والی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی نصف شہادت. عورت کی نصف شہادت سے متعلقہ مولانا کیلانی مولانا دریابادی مالی معاملات میں عورت کی نصف شہادت کے قائل. پرویز کے ہاں نصف شہادت کا اصول مستقل نہیں ہے. مانتے تو ہیں کہ نصف شہادت کا اصول ہے لیکن اس کو ایک پرماننٹ رول نہیں مانتے اسلام کا. وہ اس کو ایک خاص حالت میں کہتے ہیں اور وہ یہ ہے اگر عورت ذہنی اور بیانی لحاظ سے تربیت یافتہ ہو, اس کو بہت اچھا بولنا آتا ہو, بہت اچھا پک کرنا آتا ہو, اس کو ٹرین کر دیا جائے کہ گواہی کیسے دی جاتی ہے, یہ ساری چیزیں اگر اس کے اندر آ جائیں تو اکیلے کی گواہی ہی موصوف کے نزدیک ایک مرد کے برابر ہے. وہ صرف اس وقت دوسری عورت اس کو اسسٹ کرے گی کہ کوئی دیہاتی قسم کی خواتین ان کو بولنا نہیں آتا, ڈر جاتی ہے, اور اگر کوئی بہت آؤٹ اسپوکن خاتون ہے تو وہ اکیلی کی گواہی ہی کافی ہو. سید مودودی اور سر سید کے ہاں آیت دین کے تحت مذکورہ بحث موجود نہیں ہے نصف شہادت دونوں مفسرین کے. مولانا کیلانی سید مودود مولانا دریابادی کے ہاں ایک مرد کو بیک وقت 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے جبکہ وہ عدل کر سکے اس شرط کے ساتھ. پرویز اور سر سید کے ہاں بھی یک زوجگی ہی ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ہی شادی یہ اصل ہے, دیگر نکاح دوسرا تیسرا چوتھا یہ اصل نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ایک ریلیکسیشن ہے, رعایت ہے, ایسے ہنگامی حالات پیدا ہو جائیں یا کوئی ایسی مجبوری کی صورت پیدا ہو جائے تو وہ اسٹیٹ اس کو بتائے گی یا معاشرہ اس کو ڈیفائن کرے گا کہ اب یہ مجبوری بن گئی ہے تو لہذا لوگ جو ہیں وہ 2 2 3 3 4 نکاح کریں. مفسرین مذکور کے نزدیک پرویز اور سر سید کی فکر قرآنی نصوص سنت رسول اجماع فقہا اور تعامل امت کے خلاف ہے. یہی ہماری مکمل ڈسکشن تھی جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کی ہے.